ناظرین، آج پورا دن پاکستانی سیاست میں اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور پاکستانی سیاست کا جو ماحول ہے وہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جو یہ ماحول ہے وہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے جو حق میں مجھے کوئی سازگار، یہ میری آبزرویشن ہے کہ اس کے حق میں مجھے کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ یہ ماحول پاکستان کا جو موجودہ بن چکا ہوا ہے، کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج پورا دن، اس ڈیولپمنٹس میں آج آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو ذکر کریں کہ جو گزشتہ رات وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے لاہور ماڈل ٹاؤن میں، اور لازمی ہے اس میں جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ وزیر اعظم کے حوالے سے بھی کہ 14 گھنٹے کا 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو وہ جو ہے وہ یہ تبدیلی نہیں آ سکتی اس سسٹم میں، اور نظام کی تبدیلی اور انتظامی یونٹس بنانے کی اور نئے صوبوں کی تشکیل، اس حوالے سے جو محسن نقوی صاحب نے باتیں کی ہیں لازمی ہے کہ وہ اس میٹنگ میں جو ہے وہ ڈسکس کی ہوں گی۔ تو محسن نقوی صاحب چونکہ اس رجیم کے پاورفل منسٹرز میں آتے ہیں، مطلب کہ آتے کیا وہ پاورفل منسٹر ہیں، تو انہوں نے ان سے اور بھی جو امور پر تبادلہ خیال کیا ہوگا میاں شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے۔ تو ایک تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی رات کو، اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد آج دن کو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہ خبر آ رہی تھی کہ پریس کانفرنس کرنی ہے، اہم پریس کانفرنس، تو وہ پریس کانفرنس بھی ملتوی کی گئی، اور پھر مبینہ طور پر یہ بات سامنے آئی کہ ان کی کچھ جو ہے وہ صحافیوں سے ملاقات ہوئی، اور اس میں بھی یہ جو موضوع ہے آج کا جو پچھلے دنوں جو ڈسکس ہو رہا تھا وہ بھی زیر بحث آیا، تو یہ بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو آج دن کو جو پریس کانفرنسز کی گئی، شرجیل میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی، جو وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے، اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اور بھی دیگر احباب نے پریس کانفرنسز کی، لیکن شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے بہت سی باتیں تھیں، انہوں نے الزامات لگائے دھاندلی کے، اور کشمیر میں جو حالات نظر آئے، اور جو LA-27 میں جو ملتوی کیا گیا الیکشن، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بھائی یہ ڈرامہ تھا، اور الیکشن کمیشن اور نون لیگ کو اس الیکشن میں انہوں نے پارٹی قرار دیا ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کی اور نون لیگ کی جو ہے وہ ایما پر ہوئی ہے، ان کے گٹھ جوڑ میں جو ہے یہ دھاندلی کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کی۔ لیکن محسن نقوی صاحب کی جو بات تھی، اور اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے جو وہ شرجیل میمن صاحب نے ایک اہم جملہ جو ہے وہ آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا، اہم جملہ پریس کانفرنس میں شرجیل میمن نے کہا کہ میرے الفاظ، انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میرے الفاظ غور سے سنیں، مطلب میرے الفاظ غور سے سنیں کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ شرجیل میمن کے الفاظ ہیں جو پیپلز پارٹی کے اہم رہنما سمجھے جاتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، وزیر اطلاعات ہیں سندھ گورنمنٹ کے، اور مطلب کہ جو بھی اگر زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے اہم پیغام اگر عوام تک پہنچانا ہوتا ہے تو وہ شرجیل انعام میمن صاحب ہیں اور دیگر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ شرجیل انعام میمن صاحب نے مسلم لیگ نون کے لیے آج یہ کہہ دیا کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی پریس کانفرنسز کی، اس میں بھی انہوں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ بھئی ہم وفاق میں اتحادی نہیں ہیں، انہوں نے کلیئر اینڈ کٹ یہ کہہ دیا تھا کہ وفاق میں ہم اتحادی نہیں ہیں گورنمنٹ کے، اور آج انہوں نے یہ الٹی گنتی کا کہہ دیا۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد پھر کچھ ہی دیر میں عظمہ بخاری صاحب آ گئی لائیو پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ تو اس پریس کانفرنس میں عظمہ بخاری صاحب نے بھی اہم باتیں کی، تنقید کا نشانہ بنایا پیپلز پارٹی کو، اور بہت سی باتیں کی الیکشنز کے حوالے سے، اور مطلب کہ جو ایک دوسرے کو جو آپس میں جو سیاسی لفظی گورا باری جو ہے وہ جاری تھی۔ لیکن انہوں نے محسن نقوی صاحب کی جو موضوع ہے اس کو بھی چھیڑا، اس پر بھی لب کشائی کی۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کے بیان کو سیریس نہیں لینا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو اس بات کا کہا کہ بھئی نواز شریف صاحب نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کو اگنور کریں، اس پر زیادہ بات چیت نہ کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کے اور شہباز شریف صاحب کے آپس میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو یہ تو مطلب کہ باتیں چل رہی ہیں، یہ تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کہ کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن یہ ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، مختلف پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، کبھی MKM والے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور یہ ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور سینئر سیاستدان یہ سابقہ رہنما PTI کے محمود مولوی صاحب، وہ بھی ابھی شام کو آئے پریس کانفرنس کرنے تقریباً 6:30 کے ٹائم پہ، تو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی بڑی اہم باتیں کی، اور وہ باتیں سیریس لینے والی ہیں، کیونکہ جب دیکھیں کوئی ماحول بنایا جاتا ہے، کوئی مطلب کہ بیانیہ بنایا جاتا ہے، تو ایسی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اور کیا نام ہے ان سے عوام کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ماحول بن رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کو بھی اس پریس کانفرنسز کے ذریعے پیغام دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت اہم باتیں کی، وہ انہوں نے کیا اہم باتیں کی یہ میرے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے صوبوں کے لیے جو ہے وہ ریفرنڈم ہونا چاہیے، ریفرنڈم ہونا چاہیے نئے صوبوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اہم بات انہوں نے یہ کی کہ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے، انتظامی بنیادوں پر، آئینی بنیادوں پر نہیں، انتظامی بنیادوں پر۔ اس سے تو ان کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہہ دیا، مطلب کہ جو PTI پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بیانیہ وہ بنا رہی ہے، اور وہ اپنا پیغام مختلف سورسز کے ذریعے دے رہی ہے، مطلب کہ انڈائریکٹلی اپنے ترجمان جو ان کے ہیں وہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک 18ویں آئینی ترمیم موجود ہے تو ہم جو ہے نا یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح کا رد عمل نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ 18ویں ترمیم موجود ہے تو ہم نئے صوبے اس سے نہیں بن سکتے، 18ویں ترمیم جو ہے اس کو رول بیک کرنا پڑے گا، پھر کیا نام کریں۔ لیکن محمود مولوی صاحب پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بنے جائیں، آئینی بنیادوں پر نہیں۔ تو پھر انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی، معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، تو اس لیے جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام کی خاطر عوامی رائے جاننے کے لیے ریفرنڈم میں کوئی قباحت نہیں،
ٹھیک ہے، ریفرینڈم میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام چاہیے تو عوامی رائے جاننی ہے، اس کے لیے ریفرینڈم، اور وہ جو پرویز مشرف دور میں جو ریفرینڈم ہوا تھا عوامی رائے، اور مطلب بہت سی چیزیں ہیں، اب جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی جو ہے وہ بڑا کرتے ہیں، اس حوالے سے بتاتے ہیں مشرف دور کے ریفرینڈم کے حوالے سے، تو وہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اس کو بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ریفرینڈم کا، اور لگ رہا ہے، یہ میری آبزرویشن ہے کہ حکومت کے جو ہے وہ دن گنے جا چکے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اب آخری سانسیں لے رہی ہے، اور دیکھیں آگے کیا بنتا ہے، آگے جو سیاسی ماحول ہے یہ کس طرف بیٹھتا ہے، کس طرف جاتا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔